السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایٹ دا برائٹ وے۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزے کی سٹوریز ملتی رہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا خوش قسمت تھی کہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ وہ رعایا کا بہت خیال رکھتا اور لڑائی سے پرہیز کرتا تھا۔ شہزادے بھی اپنی رعایا پر بڑے مہربان تھے۔ ایک دن ملکہ کا ہار گم ہو گیا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ ملکہ کی شادی کی یادگار تھا۔ بادشاہ، ملکہ اور دروغہ نے بڑی کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر جسے ملا تھا اس نے واپس نہ کیا۔ بادشاہ تشدد کے خلاف تھا، بس اس نے اعلان کرا دیا کہ جو ملکہ کے ہار کا پتہ لگائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا، مگر پھر بھی ہار نہ ملا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت رعایا میں اعلان کروایا جائے کہ کوئی اس ہار کو ڈھونڈنے کی ترکیب بتائے تو اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ ہار چونکہ محل میں گم ہوا تھا، شک بھی خادموں پہ تھا۔ وہ سب پرانے اور وفادار تھے، اسی لیے بادشاہ ان پر تشدد کے خلاف تھا کہ یہ غلط حرکت کسی ایک فرد کی ہے، اس کی سزا کسی دوسرے کو نہ ملے۔ بادشاہ نے ملک میں منادی کروا دی کہ کوئی ترکیب بتائے جس سے ہار مل جائے تو اس سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ تجاویز لے کر آئے، کوششیں بھی کی، مگر ہار نہ ملا۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ایک لڑکا اپنے گدھے کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے۔ کہاں یہ لڑکا اور کہاں وہ بوڑھے عقل مند افراد جن کی تجاویز سے بھی ہار نہ ملا؟ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے ہار ڈھونڈے گا؟ لڑکے نے، جس کا نام ابو ذر تھا، کہا کہ میرے اس گدھے کو عام گدھا نہ سمجھیں، یہ بہت حساس گدھا ہے۔ جو ہی چور اس کی دم کو ہاتھ لگاتا ہے یہ ڈیچو ڈیچو کرنے لگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہوا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ محل میں اس گدھے کے بارے میں باتیں شروع ہو گئیں۔ ابو ذر نے 2 خیمے نصب کرائے۔ ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا گیا اور دوسرے خیمے میں وہ خود بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ملازمین، خادموں اور نوکروں کو باری باری اس خیمے میں بھیجا گیا اور گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کا حکم دیا گیا۔ ملازم خادم پہلے خیمے میں جاتے، پھر دوسرے خیمے میں جاتے جہاں ابو ذر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا اور وہ خیمے سے نکل جاتے۔ ایک ملازم آیا، جو ہی ابو ذر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا یہ ہے آپ کا چور۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف فرما دیں، ہار میرے پاس ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں ابھی ہار لا کر دے دیتا ہوں۔ بادشاہ حیران تھا کہ اتنی آسانی سے اسے ہار ملنے کی توقع نہ تھی۔ جب ملازم ہار لینے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا تم نے چور کو کیسے پہچان لیا؟ جبکہ گدھا ایک معمولی سی بات سے ابو ذر نے کہا وہ معمولی سی بات کون سی تھی؟ بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت، گدھے میں کوئی کوالٹی نہیں، گدھا تو گدھا ہے، میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی۔ چونکہ باقی ملازم چور نہ تھے، انہوں نے اس گدھے کی دم کو بلا جھجک ہاتھ لگایا۔ میں بوسہ لینے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کی خوشبو سونگھتا تھا۔ چونکہ یہ چور تھا، اس نے گدھے کی دم کو اس ڈر سے ہاتھ نہ لگایا کہ کہیں گدھا بولنا پڑے اور پکڑا نہ جائے۔ اس کے ہاتھ پر خوشبو نہ تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ بادشاہ کو ہار مل گیا۔ اس نے ابو ذر کو انعام و اکرام سے نوازا اور رخصت کر دیا، اور اس ملازم کو بھی معاف کر دیا کیونکہ وہ بھی انسان تھا اور خطا کا پتلا تھا۔ پیارے بچوں، معاف کرنے میں ہی بڑائی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔